جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ صبر سے مت اکتائیں۔ اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تو اسے بھی دیتا ہے جس نے کبھی اس کا در کا رخ نہیں کیا، تو پھر کیسے نہیں دے گا جب تم اس سے گڑ گڑا کر کچھ مانگو گے۔ یقین رکھو، بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی۔ اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل، ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتی۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ وہ تو وہاں سے وسیلہ بنائے گا جہاں سے ہم مایوس ہو چکے تھے۔ اللہ ہماری پہلی یا آخری امید نہیں، بلکہ ہماری واحد امید ہے۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر۔ یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود بھی تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ کہیں نہ کہیں سے تمہارے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ صبر بہت مشکل ہے، مگر اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ اور سنو، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائے تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی۔ یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہوئے ہو، اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔